بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں، تمام حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تمام نیک بندوں کا، نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کروڑوں برکتیں، کروڑوں رحمتیں نازل ہوئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز ناظرین کو قرآنی وظائف ود عامل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ تمام بھائی، تمام بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کریم آقا علیہ السلام کا امتی بنا کر بھیجا۔ تو تمام بہنیں اور بھائیوں سے ایک گزارش ہے کہ آج کا ہمارا عمل، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی خواہش ہو، تو اس عمل کو کر کے آپ دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ وہ عمل ہے جو امام کعبہ نے بتلایا لوگوں کو، اور کسی کے توسل سے یہ ہمیں عمل ملا، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ تمام لوگوں کا بھلا ہو سکے، اور جس کسی بہن یا بھائی کی کوئی بھی خواہش ہو وہ پوری ہو سکے۔ تو پیارے ناظرین، عمل میں جانے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ قرآنی وظائف ود عامل میں نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ اس طرح کے وظائف اور عملیات آپ لوگوں کو بآسانی اور بر وقت مل سکیں۔ تو پیارے ناظرین، یہ ہمارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے مہینے ربیع الاول کے حوالے سے ہے۔ 12 ربیع الاول والے دن اس عمل کو آپ نے کرنا ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے ہر رکعت میں، اور یہ 4 نفل ادا کر کے آپ نے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ گوہر بار میں یہ نفل ہدیہ کر دینے ہیں۔ ہدیہ کرنے کے بعد آپ نے پھر سجدہ کرنا ہے، اور سجدے میں آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کرنا ہے۔ آپ کی جو مراد پوری نہیں ہوئی اس کو آپ نے ظاہر کرنا ہے، اور سجدے کی حالت میں آپ نے دعا کرنی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو بندہ سجدے کی حالت میں دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا، کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں بندہ رب کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ جب بندہ رب کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہی سب سے بڑا عمل ہے۔ تو آپ نے سجدے کی حالت میں دعا کرنی ہے۔ ہاں، جو بھائی، جس بھائی کو یہ 12 ربیع الاول والے دن یاد نہ رہے تو پورے ربیع الاول کے کسی دن بھی آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ نماز ظہر پڑھنے کے بعد آپ نے 4 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، اس نیت سے کہ یہ جو میں نفل ادا کر رہا ہوں یہ کریم آقا علیہ السلام کو ہدیہ پیش کروں گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے سجدے کی حالت میں دعا کرنی ہے۔ جو بھی خواہش ہو آپ اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر التجا کر کے وہ خواہش کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔
پیارے ناظرین، اتنا آسان عمل ہے، جو بہن بھائی کرنا چاہتے ہیں اس عمل کو کریں، کیونکہ یہ بتایا ہوا عمل امام کعبہ کا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ آپ نے یہ عمل تمام لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ کون سی خواہش ہے، جو بھی خواہش ہو وہ لوگوں کی پوری ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی تمام مشکلات کو دور فرمائے اور آسانیاں فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔